اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 26واں پارہ 26ویں پارے میں کل 6 صورتیں شامل ہیں۔ سورہ احقاف آغاز آیت 1 تا 35 تک مکمل۔ سورہ محمد آغاز آیت 1 تا 38 تک مکمل۔ سورہ فتح آغاز آیت 1 تا 29 تک مکمل۔ سورہ الحجرات آغاز 1 تا 18 تک مکمل۔ سورہ کاف آغاز آیت 1 تا 45 تک مکمل۔ سورہ زاریات آغاز آیت 1 تا 30 تک شامل ہیں۔ سورہ الاحقاف کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام آیت وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذَا أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ 21 سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ حوامیم کی 7ویں سورہ ہے۔ جنات کی ہدایت۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ قرآن سنیں، پس جب وہ رسول کے پاس حاضر ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ تنبیہ ہدایت کرنے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے۔ آیت نمبر 29۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس اور سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں سے نا امید ہو کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن نخلتا نامی جگہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس وقت وہاں سے جنات کے قافلے کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا عَلَيْكَ جنوں کے اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا تھا، اسے معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرف مکلف ہیں۔ فَلَمَّا حَاضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قَالُوا أَنصِتُوا آپس میں کہنے لگے خاموش رہو، یعنی خاموشی اور توجہ سے اس کلام کو سنو۔ قرآن کے کلمات اور لہجہ رسول نے ان کی توجہ مبذول کی کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَرَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ جب تلاوت ختم ہو گئی اور معلوم ہوا یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی قوم کی طرف مبلغ بنا کر روانہ فرمایا۔ سورہ محمد۔ سورہ محمد کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام آیت وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ سے ماخوذ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارا اور ہمارے دشمنوں کا حال معلوم کرنا چاہتا ہے تو اسے سورہ محمد کی تلاوت کرنی چاہیے۔ وہ اس کی ایک آیت ہماری شان میں اور ایک آیت ہمارے دشمنوں کے بارے میں پائے گا۔ مومنین کا مولا اللہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ مومنین کا کارساز اللہ ہے اور کفار کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ آیت نمبر 11۔ ذالک ان کی ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافر اللہ تعالیٰ کی ولایت سے خارج ہو کر بے حس بتوں کی ولایت پر چلے گئے۔ ان بے حس بتوں سے ان کافروں کو تحفظ ملنا نہیں ہے۔ کون ہے جو انہیں انجام بد سے تحفظ دے؟ بِأَنَّ اللَّهَ مولا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولا اور مالک ہے۔ چونکہ مومنین ہی اللہ کی اس ولایت میں داخل ہیں، لہٰذا اللہ مومنین کی نصرت فرمائے گا اور کافروں کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا۔
ابن عباس راوی ہیں بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد لیا ہے کہ اللہ علی، حمزہ، جعفر، حسن اور حسین کا ولی ہے، اور اللہ ولی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ان کے دشمن کے خلاف ان کی مدد کرے گا۔ سورہ فتح۔ اللہ کا دستور اٹل ہے۔ اللہ کے دستور کے مطابق جو پہلے سے رائج ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 23۔ یہ اللہ کا دستور اور قانون ہے جو تمام امتوں کے لیے رائج اور نافذ ہے۔ اگر جنگ کافروں اور مسلمانوں میں ہو رہی ہو تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے فتح کی کوئی ضمانت نہیں ہے، مسلمانوں کی مادی اور روحانی طاقت پر موقوف ہے۔ نمبر 2، اگر جنگ کفر و اسلام کے درمیان ہو رہی ہے اور مسلمانوں سے کوئی جنگی خیانت سرزد نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کی ضمانت ہے۔ چنانچہ بدر میں مسلمانوں سے کوئی جنگی خیانت سرزد نہ ہوئی تو اسلام کے ایک بے سر و سامان چھوٹے سے لشکر کو کفر کی بڑی طاقت پر فتح دے دی گئی۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے تحت یہ اٹل فیصلہ ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ سورہ الحجرات مقام رسالت سے بے اعتنائی اعمال کے حبط ہونے کا سبب ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ آیت نمبر 2۔ ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ صرف آداب کا حصہ ہی نہیں بلکہ ایک طرز عمل ہے جس کا سرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان کی نوعیت سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو گفتگو کے بارے میں 2 باتوں کی تنبیہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ ایک رفع الصوت منع ہے اور دوسرے جہر القول کی ممانعت ہے۔ نمبر 1، رفع الصوت کی صورت یہ ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے دیگر لوگوں کی آواز اونچی ہو، اس طرح آواز بلند کی جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز دب جائے۔ ان تحبط اعمالکم، اس میں مقام رسالت کے ساتھ بے اعتنائی ہے، اور اگر بے اعتنائی کا شائبہ اس کے دل میں نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرتا۔ یہ عمل اس کے ایمان کی نوعیت کا قہری نتیجہ ہے، تبھی تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے گناہ سے اعمال حبط نہیں ہوتے، ایمان مخدوش ہونے سے اعمال حبط ہوتے ہیں۔ جہر القول کی صورت یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
محفل میں بیٹھ کر جب آپ سے کوئی بات کرے تو معمول سے زیادہ بلند آواز میں بات کرے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان مخدوش ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اس کی آواز پر اثر ہوتا اور اونچا ہو کر نہیں دب کر بات کرتا۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رفع صوت اور جہر القول دونوں کا تعلق اس شخص کے ایمان کی نوعیت سے ہے۔ سورہ کاف۔ سورہ کاف کی فضیلت۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، وہ شخص اپنے فرائض اور نوافل نمازوں میں سورہ کاف پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں وسعت اور نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا اور اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ وسائل الشیعہ 6:141۔ نحنو اقربو علیہم من حبل الورید، اور بالتحقیق انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں جو اس کے نفس کے اندر اٹھتے ہیں، ہم رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ آیت نمبر 16۔ نمبر 1، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ نے انسان خلق فرمانے کے بعد اسے اپنی حالت پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کی خلقت اور بقا دونوں اللہ پر موقوف ہیں، لہٰذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی بقا اور وجود کی کسی بات پر اللہ تعالیٰ کو براہ راست آگاہی نہ ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رگے گردن سے زیادہ انسان کے قریب ہے، جس رگ سے انسان کی حیات کی بقا مربوط ہے، کیونکہ اسی سے جسم میں خون کی گردش ہوتی اور حیات کو استمرار ملتا ہے، جو انسان کے اپنے وجود کے برابر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان سے خود اس کے اپنے وجود سے زیادہ قریب ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ایک تشبیہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا قریب ہے وصف و بیان میں نہیں آ سکتا۔ انسان کے اعمال پر نگران فرشتے، انہیں وہ وقت یاد دلا دیں جس وقت اعمال کو وصول کرنے والے دو فرشتے اس کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھے وصول کرتے رہتے ہیں۔ انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 17-18۔ تشریح کلمات۔ عتیدن، آمادہ، تیار۔ نمبر 1، اذا یتلقی، متلقیان، انسان کی دائیں اور بائیں جانب دو فرشتے موکل ہیں کہ انسانی اعمال وصول کر کے انہیں حفظ کر رہے ہوں گے۔ تفسیر جوامع الجامع میں حدیث نبوی منقول ہے جس میں فرمایا، حسنات لکھنے والا فرشتہ دائیں جانب اور گناہوں کا لکھنے والا فرشتہ بائیں جانب ہوتا ہے۔ دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانب کے فرشتے پر امیر ہے۔ جب انسان نیکی بجا لاتا ہے تو دائیں والا فرشتہ 10 گنا لکھ دیتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو دائیں کا فرشتہ بائیں جانب کے فرشتے کو منع کرتا ہے کہ 7 گھنٹے تک نہ لکھو، شاید یہ تسبیح پڑھے یا استغفار کرے۔ نمبر 2، یلفظ من قول، اللہ تعالیٰ رگ گردن سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے اقوال و اعمال درج اور ثبت کرنے کے لیے فرشتے بھی مامور ہیں۔ سورہ الذاریات۔
سورہ الزاریات کی فضیلت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ زاریات کو رات یا دن میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے امور زندگی کی اصلاح کرے گا اور اسے وسیع رزق دے گا اور اس کی قبر کو ایک چراغ کے ساتھ نورانی کرے گا جو قیامت تک نہیں بھیجے گا۔ سورہ زاریات کے منتخب نکات۔ متقین کی صفات۔ وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحر کی اوقات میں استغفار کرتے تھے اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا تھا۔ آیات 17 تا 19۔ کانوا قلیلا من اللیل۔ ان متقین کے اوصاف کا بیان ہے جو جنت اور چشموں میں ہوں گے۔ پہلی صفت یہ تھی کہ وہ رات کو کم سوتے تھے۔ وہ دوسروں کی بنسبت کم سوتے تھے، نہ یہ کہ رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتے اور کم حصہ سوتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملتا ہے بیشتر حصہ عبادت میں گزارنے اور کم حصہ سونے کا حکم نہیں ملتا، بلکہ یہ فرمایا کہ رات کو اٹھا کیجئے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے۔ سورہ مزمل 2 تا 4۔ دوسری صفت تھی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور بندگی کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ حقیقی بندگی یہی ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اسے ناچیز سمجھے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے اور بندگی کا حق ادا نہ ہونے پر معافی مانگے۔ تیسری صفت تھی وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وہ شب زندہ داری کے ساتھ ساتھ سائل نواز اور محروم نواز بھی ہوتے ہیں۔ ان کے مال میں سوال کرنے والے اور محروم کا ایک حق اور حصہ ہوتا ہے۔ یہ حق خمس اور زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ علی بن ابی طالب، حسن و حسین اور فاطمہ علیہم السلام کی شان میں ہے کہ علی رات کو 1/3 سوتے، 2/3 عبادت کرتے تھے، سحر کے وقت دعا و استغفار کے لیے بیٹھتے تھے اور ہر رات کو 70 رکعت نماز پڑھتے تھے جس میں قرآن ختم کرتے تھے۔ تفسیر شواہد التنزیل ذیل آیت۔ التماس دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔